والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم الله ورسوله من قلبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق اس سوا مصنوع بزرگتا کی کوئی بات نہیں اور سچے سکھائے حبیب آپ کے اور میرے آقا ہمارا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میرا حال ہے الحمدللہ حضور علیہ السلام کی محبت لیے حضور علیہ السلام کی محبت کو دل میں بسائے آپ سب یہاں جمع اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے حضور کی محبت عطا بھی فرمائے اور اس کے تقاضوں کو پورا اترنے کی توفیق بھی عطا فرمائے میں نے کچھ دیر آپ سے حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے ہوئے مخاطب مانا ہے یاد رکھیے گا جب ہم حضور علیہ السلام کے دروازہ کرم پہ حاضر ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کو اپنا آقا والا سمجھتے ہوئے کچھ بھی چاہیے ہو تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں حضور علیہ السلام سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے حضور کے خوان کرم سے ٹکڑے مانگتے ہیں جب بھی کوئی حاجت ہو دروازہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضر ہوتے ہیں یا حضور علیہ السلام سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہم نے عشق کے نام پہ دنیا بازار گرا نہیں کیا یہ ہم نے عقیدہ اپنے مزاج سے گاڑا نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ ہمیں قرآن سے ملا ہے یہ عقیدہ ہمیں قرآن سے ملا ہے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے وہی رب ہے جس نے آپ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو آپ کا آسنا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا ہمیں اگر بھیک مانگنے کے لیے دروازہ مصطفیٰ دکھایا ہے تو یہ خود اللہ نے دکھایا ہے اگر جس آیت میں نے تلاوت کیا اس سے پہلے تمہید آپ کی توجہ دلانا چاہوں تو پھر قرآن کریم میں سورہ حشر کی آیت نمبر 7 آپ پڑھیں تو اللہ کریم نے کیا ارشاد کروایا کہ جو میرے حبیب علیہ السلام دیں وہ لے لو اور جس سے میرے حبیب علیہ السلام روک دیں اس سے رک جاؤ جو میرے حبیب دیں وہ لے لو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ عموم کے لیے ہے یہ عموم کے لیے ہے اس سے مراد صرف مال غنیمت نہیں ہے اس سے مراد صرف شریعت کے احکام نہیں ہے اس سے مراد صرف جو ہے وہ مال غنیمت کی تقسیم نہیں تھی بلکہ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ عموم کے لیے ہے اس میں حضور علیہ السلام کی ہر عطا شامل ہے کہ جو اللہ فرما رہا ہے جو میرے حبیب دے وہ لے لو تو پتہ چلا کہ اللہ کریم نے ہم سب کو رستہ بتا دیا کہ اگر کبھی بھی کوئی حاجت ہو کبھی بھی کوئی ضرورت پیش آئے کبھی بھی تمہیں خیرات کرم کی خیرات چاہیے ہو تو در در پہ جا کے دریوزہ گری مت کرنا میرے حبیب کے دروازہ کرم پہ حاضر ہونا جو یہ دے وہ لے لینا جس سے روکے اس سے روکے اس کے کلام کی شان تو دیکھو سورہ حشر میں ہمیں فرما رہا ہے کہ جو میرے حبیب دیں وہ لے لو یعنی جب کوئی حاجت ہو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو پھر جو حضور دیں وہ لے لو سورہ حشر میں ہمیں بھیک مانگنے کو رسول اللہ کا آستانہ دکھا رہا ہے بھیک مانگنے کو ہمیں رسول اللہ کا دربار اقدس دکھا رہا ہے کہ اگر کچھ
کچھ بھی چاہیے ہو تو رسول اللہ کے دربار میں جانا. اور سورہ طٰہٰ میں حضور سے فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. ہمیں کہا کہ جب بھی کچھ چاہیے ہو تو حضور کے دروازے پہ جانا. اور حضور سے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میرے حبیب علیہ السلام گویا کہ یہ جو آپ کے دربار میں منگتوں کی قطاریں لگی ہیں نا، یہ خود نہیں آئے. ان کو آپ کو دروازے دکھانے والا میں ہوں، ان کو آپ کا در کا بتانے والا میں ہوں. میرے حبیب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. آپ کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی نہ موڑیے گا. آپ کبھی کسی مانگنے والے کو، کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی نہ پھیریے گا. یہی تو وجہ ہے. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے جتنا عرصہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گزارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جتنا عرصہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارا. حضرت جابر کہتے ہیں یہ بخاری میں موجود ہے. حضرت جابر کہتے ہیں میری نظر حضور علیہ السلام کی طرف رہتی. حضور بات کیسے کرتے ہیں، حضور اٹھتے کیسے ہیں، حضور بیٹھتے کیسے ہیں، حضور کے معاملات کیسے ہوتے ہیں. کہا کہ میری ہر وقت نظر مصطفیٰ علیہ السلام پہ رہتی. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے ہر وقت اپنی نگاہوں کو حضور کی بارگاہ میں رکھا، حضور پہ رکھا جتنی وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتا. میری نگاہیں مصطفیٰ کے رخ زیبا کا طواف کیا کرتی. حضرت جابر کہتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو میں نے حضور کے دربار میں نہیں دیکھی، لیکن ہاں ایک چیز ایسی ہے جو حضور کے پاس نہیں ہے. لوگوں نے کہا جابر یہ کون سی چیز ہے جو حضور کے پاس نہیں ہے؟ جابر نے کہا ایک لفظ نہیں ہے جو سائل کو اس دربار میں سننے کو نہیں ملتا، باقی جس نے جو مانگا حضور نے اس کو مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے. کہا کہ ایک نہیں ہے کہ میں نے حضور کے لفظ سے نہیں سنا، باقی جس نے جو مانگا حضور نے اس کو عطا فرما دیا، جس نے جو مانگا حضور نے اس کو عطا فرما دیا. اور یہ حضور علیہ السلام اپنا اختیار خود بیان فرماتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث کی بخاری میں موجود ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں. یہ حدیث بخاری میں موجود ہے. حضور نے فرمایا اللہ نے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی ہیں. اللہ اکبر. اب یہاں امام عبدالرؤوف مناوی بخاری کی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امام عبدالرؤوف مناوی کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ اللہ نے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی، امام عبدالرؤوف مناوی کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلا کہ اب قیامت تک زمین پہ اللہ کے خزانوں سے کوئی چیز نہیں آئے گی. اب قیامت تک اللہ کے خزانوں سے کچھ نہیں نکلے گا. اگر نکلے گا تو دست مصطفیٰ سے نکلے گا، اگر نکلے گا تو دست مصطفیٰ سے نکلے گا. یہ امام عبدالرؤوف مناوی نے کہا. اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں اور حضرت نے کہا کہ بات ہی ختم ہو گئی جب حضور نے فرمایا نا کہ اللہ نے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے دی ہیں. اور حضرت نے کہا جھگڑا ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی. اب اس میں کس کو اختلاف ہو سکتا ہے حضور کے اختیار پہ؟ ہمارا اب یہی عقیدہ ہے جو اس حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا ہے. اور حضرت نے کہا حضور نے فرمایا خزانے اللہ کے ہیں، چابی میرے پاس ہے. ہم شرک نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ خزانوں کے خالق رسول اللہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں خزانوں کا خالق اللہ ہے، خزانے اللہ کے ہیں. لیکن جب اللہ نے چابی مصطفیٰ کو دے دی ہے تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے ان کے دروازے پہ آتے ہوئے؟ جب اللہ نے چابی ان کو دے دی ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے ان کے در سے مانگتے ہوئے؟ اور حضرت نے کہا بات ہی ختم ہو گئی. اور حضرت نے کہا جس کے پاس چابی ہونا کفر اسی کے اختیار میں ہوتا ہے، تالا اسی کے اختیار میں ہوتا ہے. اور حضرت نے کہا کہ اب پتہ چل گیا کہ چابی رسول اللہ کے پاس ہے تو جو بھی کرم کی بھیک جسے بھی چاہیے اللہ کے خزانوں سے اس کو مصطفیٰ کے در پہ آ کے یہاں کا منگتا بننا ضروری ہوگا. اور حضرت نے کہا ان چابیوں میں رحمتوں کی چابیاں بھی ہے، نعمت کی چابی بھی ہے، رزق کی چابی بھی ہے، اولاد کی چابی بھی ہے، جنت کی چابی بھی ہے. اور حضرت نے کہا جس کو جو بھی چاہیے اس کو دروازہ مصطفیٰ کا سوالی بننا ضروری ہوگا. دروازہ مصطفیٰ کا پتہ چلا کہ جس کو جو ملا مصطفیٰ علیہ السلام کے دست کرم سے ملا، جس کو جو مل رہا ہے حضور کے دست کرم سے مل رہا ہے. اور قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی جس کو جو ملے گا میرے مصطفیٰ کا صدقہ ملے گا. نہ صرف صدقہ ملے گا بلکہ
تو میرے مصطفیٰ کے دست کرم سے میرے ذات اللہ اکبر. اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. اس میں آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کو غنی کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے. اب اس میں بھرپور توجہ آپ کی درکار ہوگی. جو کہتے ہیں نا کہ حضور سے مانگنا مناسب نہیں ہے یا حضور نہیں دے سکتے یا حضور نہیں دیتے, اس بات کو بڑے غور سے توجہ کریں. اللہ کریم نے فرمایا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. ان کو غنی کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے. اب یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ غنی کرنا ایک پروسیس ہے, غنی کرنا ایک فعل ہے. اللہ کریم نے جیسے غنی کرنے کی نسبت اپنے ساتھ فرمائی ویسے ہی اپنے حبیب علیہ السلام کے ساتھ فرمائی. جیسے خود کو غنی کرنے والا کہا ویسے ہی اپنے حبیب کو بھی غنی کرنے والا کہا. جیسے خود کو بندہ نواز کہا اپنی عطا سے اپنے حبیب کو بھی بندہ نواز کہا. جیسے خود کو عطا کرنے والا کہا ویسے ہی اپنی عطا سے اپنے حبیب کو بھی عطا کرنے والا کہا. ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. کہا ان کو دولت مند کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے. پتہ چلا یہاں پر اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ہے, یہاں پر اللہ کریم نے ساتھ جوڑ کے ذکر فرمایا کہ جیسے اللہ بندہ نوازی کرتا ہے اللہ کی عطا سے رسول اللہ بھی بندہ نوازی کرواتے ہیں. جیسے اللہ دولت مند کرتا ہے ویسے اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی عطا سے رسول اللہ بھی لوگوں کو دولت مند فرماتے ہیں, یہ بھی جھولی کو بھرتے ہیں. لیکن آگے بڑی خوبصورت بات ہے, اور یہاں اعلیٰ حضرت نے جب ترجمہ بھی کیا نا کنز الایمان میں ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ, یہاں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تحریر میں بھی الفاظ دیکھے, کہا ہاں یہی وہ مقام ہے کہ غیظ میں جل جائیں بے دلوں کے دل. اعلیٰ حضرت نے کہا اب کیا کرو گے؟ اللہ نے جیسے خود کو بندہ نواز کہا ویسے ہی رسول کو بھی بندہ نواز کہا. اب کہاں جاؤ گے؟ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ مان لو نہ خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اللہ کریم فرمایا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. اب یہاں آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے. حضرت قبلہ تشریف فرما ہے, اللہ تعالیٰ حضرت کے انہیں دراز بالخیر عطا فرمائے, جو خدمات دین ہیں ان کو قبول فرما کر مزید توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. حضرت کی موجودگی میں علماء تشریف فرما ہے, آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے. اللہ کریم نے فرمایا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. یہاں اللہ نے کتنوں کا ذکر فرمایا؟ دو کا ذکر فرمایا, ان اغناہم اللہ ورسولہ. کتنوں کا ذکر فرمایا؟ دو کا. لیکن پھر فرمایا من فضلہ. وہ ضمیر ذکر فرمائی جو واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے. اگر کوئی کہے کہ حسان نصیب الرحمان اور اس کے ساتھ فلاں اس میپل میں آ رہا ہے تو آپ بتائیں کہ گرامیٹکلی یہ جملہ ٹھیک ہوگا, گرامیٹکلی یہ جملہ غلط ہوگا, کیونکہ دو ہیں. یہاں جمع کا کسی کا استعمال ہوگا, کہا جائے گا وہ آ رہے ہیں. اگر کہا جائے کہ حسان نصیب الرحمان and his friend is coming in the محفل, تو کیا یہ جملہ ٹھیک ہے؟ غلط ہے. یہاں سنگولر نہیں پڑھ آئے گا, کہا جائے گا they are coming in the محفل. اسی طرح جس طرح اردو میں ایک کے لیے واحد اور اس سے زیادہ کے لیے جمع ہوتا ہے, اور انگلش میں ایک کے لیے واحد سنگولر ہوتا ہے, اسی طرح عربی میں ایک کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے, دو کے لیے تسمیہ ہوتا ہے, تین یا اس سے زیادہ کے لیے جمع ہوتا ہے. اب اللہ کے کلام میں غلطی کا تصور کرنا کفر ہے. اگر میں کہوں کہ فلاں اور فلاں آ رہا ہے تو لوگ یہی کہیں گے اس کو غلطی لگ گئی, یہ بھول گیا اور اس نے جو ہے وہ واحد کا صیغہ استعمال کر لیا. لیکن اللہ کے کلام میں غلطی کا تصور کرنا کفر ہے. اللہ کے کلام میں غلطی کا تصور ہو نہیں سکتا. لیکن یہاں کیا بات ہے کہ اللہ نے دو کا ذکر فرمایا, جمع نہیں, تسمیہ نہیں, بلکہ وہ ضمیر ذکر فرمائی جو واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے. مفسرین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اللہ کریم قیامت تک آنے والوں پہ آگے یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ جان لو نظر آنے میں یہ دو ذاتیں ہیں, لیکن خدا اور مصطفیٰ کی عطا بھی ایک ہے, خدا اور مصطفیٰ کی رضا بھی ایک ہے, خدا اور مصطفیٰ کی عطاعت بھی ایک ہے, خدا اور مصطفیٰ کی محبت بھی ایک ہے, خدا اور مصطفیٰ کا ڈر بھی ایک ہے. جو ان کا ہوا وہ خدا کا ہوا, جو ان کا نہیں وہ خدا کا نہیں, جو ان سے جڑ گیا وہ خدا خدا
یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ کہا کہ دنیا یہ جان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جو پہنچ گیا، اللہ کی رحمتیں اسی کا مقدر ٹھہرے گی۔ اللہ اکبر، جس کو جو مل رہا ہے مصطفیٰ سے مل رہا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین نے واقعہ نقل کیا ہے کہ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب دور طالب علم میں تھے، حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر تھے، علم بھی حاصل کر رہے تھے اور آپ کی خدمت میں آخری سالوں میں روحانیت کے درجات طے فرما رہے تھے، روحانیت کے مناظر بھی جو ہے وہ طے فرما رہے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد جعفر صادق نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ یہ جو کھانا تھا نا یہ تیری طرف سے تھا اور تیرے رسول کی طرف سے تھا، اس پہ تیرا شکر اور تیرے رسول کا شکر۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے پوچھا حضور یہ جو آپ نے اللہ کا شکر کیا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ جو آپ نے ساتھ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر یہ کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میرے استاد حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ نعمان تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، جب اللہ اپنی اور اپنے رسول کی عطا میں فرق نہیں کرتا تو میں کون ہوتا ہوں فرق کرنے والا، تو میں کون ہوتا ہوں فرق کرنے والا۔ تو پتہ چلا کہ جس کو جو ملتا ہے مصطفیٰ علیہ السلام کا صدقہ ملتا ہے۔ اور حضور نے خود نہیں فرمایا، بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ دینے تقسیم میں کرتا ہوں، اللہ کے خزانے ہیں، خزانے اللہ کے ہیں لیکن ان میں تقسیم میں کرتا ہوں، دینے والا اللہ ہے لیکن تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ اس سے واضح ہو گیا کہ جس کو جو ملتا ہے مصطفیٰ علیہ السلام کے دست کرم سے ملتا ہے۔ اگر اس کا آغاز بھی دیکھیں نا تو حضور نے فرمایا انما انا قاسم، اگر خالی انا قاسم فرماتے تب بھی بات مکمل تھی، لیکن حضور نے فرمایا انما انا قاسم، یہ انما یہ کلمہ حصر ہے۔ جیسے اردو میں ہم صرف کہتے ہیں نا کہ فلاں کا یہ مقام ہے، یہ بات اور ہوتی ہے، اس سے ممکن ہوتا ہے کہ اگر فلاں کا یہ مقام ہے تو ساتھ کسی اور کا بھی یہ مقام ہو، لیکن اگر کوئی یہ کہے نا کہ صرف اس کا یہ مقام ہے تو پھر بات اور ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ مقام اس کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ جس طرح اردو میں ہم صرف کہتے ہیں نا، اسی طرح یہ کلمہ حصر ہے۔ حضور نے فرمایا انما انا قاسم، حضور نے فرمایا دینے والا اللہ ہے لیکن انما یہ صرف ہے، انما صرف میں ہوں جو اللہ کے خزانوں سے تقسیم کرتا ہوں، یعنی عرش والوں کو ملتا ہے تو میں تقسیم کرتا ہوں، وہاں کے لیے کوئی اور قاسم نہیں ہے۔ انما انا قاسم، جنت والوں کو ملتا ہے تو میں تقسیم کرتا ہوں، فرشتوں کو ملتا ہے تو میں تقسیم کرتا ہوں، انبیاء کو ملا تو میں نے تقسیم کیا، ان کی امتوں کو ملا تو میں نے تقسیم کیا، مسلمانوں کو ملتا ہوں تو میں تقسیم کرتا ہوں، غیر مسلموں کو ملتا ہے تو میں تقسیم کرتا ہوں۔ جتنے بھی عالمین ہیں اگر ان میں تقسیم کرنے والا ہے رب کی رحمت ہو، فقط میری ذات ہے۔ واضح فرما دیا، یہ حضور نے واضح فرما دیا کہ انما انا قاسم، صرف میں ہوں جو اللہ کے خزانوں سے تقسیم کرتا ہوں۔ اب اگر جو پوچھا کہ رسول اللہ کیا تقسیم کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا اللہ یعطی، پتہ چلا جو اللہ دیتا ہے وہ یہ تقسیم کرتے ہیں۔ کب سے تقسیم کرتے ہیں؟ جب سے وہ دیتا ہے، جیسا کہ ہمیشہ سے وہ دیتا ہے تو یہی تقسیم کرتے ہیں۔ کب تک قاسم ہے؟ جب تک وہ ماضی ہے، جیسا کہ ہمیشہ کے لیے خزانے اس کے ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ قاسم میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، قاسم میرے مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اگر رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے، فیض جلیل خلیل سے پوچھو، ہاتھ میں باغ کھلاتے یہ ہیں، مرکز میں بندوں کو دھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے واضح کر دیا ساری نعمتوں کی کنجیاں اللہ کے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے رکھی ہیں۔ جس کو جو چاہیے مصطفیٰ سے مانگا کرو، کبھی کسی گمراہ کی کہنے پہ اب تمہارا عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے، یہ عقیدہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ بخاری میں
موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, امام بخاری نے اس کو نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا نا حضرت جابر کا, وہ کہتے ہیں میں بہت مقروض ہو گیا, مجھے بہت قرض ہو گیا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ جن کا قرض لوٹانا تھا کیا کرتے تھے. بہت زیادہ لوگ تھے جن کا قرض لوٹانا تھا اور بہت زیادہ مال کی ضرورت تھی, درکار تھا بہت زیادہ مال قرض لوٹانے کے لیے. حضرت جابر کہتے ہیں میرے پاس تو ایک کے بھی لوٹانے جتنا مال نہیں تھا, جن کا مال لوٹانا تھا ان کی تو تعداد بہت زیادہ تھی. حضرت جابر کہتے ہیں میں پریشان ہوا تو حضور کے دربار میں حاضر ہو گیا. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, قرض لوٹانے والے تنگ کر رہے ہیں, مقروض ہوں لیکن لوٹانے کو کچھ نہیں ہے, کرم فرما. پتہ چلا کہ یہ صحابہ کا طریقہ تھا, جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو حضور سے جا کے مانگا کرتے تھے, یا رسول اللہ کرم فرمائے. حضور نے فرمایا جابر اس وقت ہمارے پاس کیا ہے, بخاری میں موجود ہے. حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ ایک کھجوروں کا باغ ہے, اس میں اتنی سی کھجوریں ہیں کہ اس سے ایک کا بھی مال نہیں لوٹایا جا سکتا, میں نے تو کئیوں کا لوٹانا ہے. حضور نے فرمایا چلو تمہارے باغ میں چلتے ہیں. حضرت جابر حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنے باغ میں گئے. حضور علیہ السلام نے نظر کرم ڈالی, دعا فرمائی, ہاتھ اٹھائے, نظر کرم فرمائی, کہا جابر جتنوں کا مال لوٹانا ہے لوٹانا ہے لوٹا. حضرت جابر کہتے ہیں وہ کھجوریں اتنی سی تھی, بخاری میں موجود ہے کہ وہ تو ایک کا بھی لوٹانا اس میں ممکن نہیں تھا. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے ایک کا لوٹایا, دوسرے کا لوٹایا, تیسرے کا لوٹایا, چوتھے کا لوٹایا, سب کا لوٹا دیا, وہ کھجوریں ختم نہ ہو گئی. کھجوریں ویسی کی ویسی ہے, بخاری میں موجود ہے. جابر کہتے ہیں میں خوشی سے حضور کی بارگاہ میں گیا, میں نے کہا یا رسول اللہ وہ جو چند کے لیے کافی نہیں تھی آپ کی نظر سے سب کو لوٹا دیا, وہ کھجوریں ویسی کی ویسی ہے. حضور نے فرمایا جابر اس سے جان لو میں اللہ کا سچا رسول ہوں. اچھا آگے سنو, حضور نے فرمایا جابر جاؤ یہ خبر ابو بکر و عمر کو دو, جاؤ ابو بکر کو بتاؤ اور عمر کو بتاؤ کیسا ہوا ہے. اب سنو حضور کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے, حضور کی عطا کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے, حضور کے دینے کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. حضرت جابر کہتے ہیں میں حضرت صدیق اکبر کے پاس گیا, بخاری میں موجود ہے. میں نے کہا یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حال یہ معاملہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے تھوڑی سی کھجوروں میں نظر ڈالی تھی نا, حضور کا ایسا معجزہ ہوا, ایسا معجزہ میں نے آج دیکھا کہ وہ تھوڑی سی کھجوروں سے میں نے سب کا مال لٹا دیا, کھجوریں ختم نہیں ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا, حضرت صدیق اکبر نے کہا جابر تمہیں اب پتہ چلا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے باغ کی طرف چلے تھے نا, مجھے تو اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ اگر حضور یہ بھی فرماتے نا جابر پوری دنیا میں بانٹ دے, پوری دنیا بھی یہ کھجوریں کھا لے, تین کھجوروں نے ختم نہیں. مالک کل کائنات یہ ہے. حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر اختیار عطا فرمایا ہے. حضور علیہ السلام سے ہی جس کو جو ملتا ہے اور حضور سے ہی جس کو جو ملے گا تو ملے گا. حضور علیہ السلام کی عطا کے اوپر صحابہ کا بھی کیسا عقیدہ تھا, حضور کی عطا کتنی وسعت رکھتی ہے. اس حدیث سے سنی, مشکات میں حدیث موجود ہے. آقا علیہ السلام کا دربار اقدس لگا ہے. ایک طرف افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر حاضر ہیں اور ایک طرف حضرت فاروق اعظم حاضر ہیں. حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق حاضر ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھ سے وعدہ فرمایا. حضور مسکرا رہے اور فرما رہے ہیں کہ وقت بشارت ہے, اللہ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے 4 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب سے جنت میں داخل کر دے گا. 4 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا. اللہ اکبر. صدیق اکبر بات بیٹھے, کہا زدنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اس میں اضافہ کریں. صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھو, حضور فرمائے اللہ نے کہا ہے کہ 4 لاکھ کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو اللہ نے فرما دیا ہے نا, اب کچھ آپ اپنی طرف سے اضافہ کر دیں. یا رسول اللہ اضافہ فرمائے. حضور
حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیسے اضافہ کر سکتا ہوں، شفاعت تو صرف دعا ہے، میں کیسے اضافہ کر سکتا ہوں، میں تو صرف دعا کر سکتا ہوں، باقی میرا کام تو پیغام دینا ہے، I'm just like you، تمہاری طرح ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں، حضور نے فرمایا اچھا اضافہ کرو، حدیث میں موجود ہے، حضور نے یوں فرمایا اور یوں فرمایا، اپنے ہاتھوں کو یوں سمیٹا اور فرمایا لو اضافہ کر دیا۔ پھر صدیق اکبر نے عرض کی، جب صدیق اکبر نے دیکھا نا حضور کا دریا کرم اتنا جوش میں ہے، صدیق اکبر نے عرض کی زدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کچھ اور بڑھا دیجیے۔ حضور نے یوں کیا اور یوں کیا، کہا لو ابو بکر اور اضافہ کر دیا۔ صدیق اکبر نے دیکھا یہاں تو دریا کرم مانچ میں ہے، صدیق اکبر نے تیسری بار عرض کی زدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کچھ اور بڑھا دے۔ حضور نے پھر یوں کیا اور یوں کیا، کہا لو ابو بکر اور بڑھا دیا۔ اس سے پہلے حضرت صدیق اکبر پھر عرض کرنے لگے تو فاروق اعظم نے حضرت صدیق اکبر کو مخاطب کیا اور کہا کہ حضور ہر بار رسول اللہ کو یوں تکلیف دے رہے ہیں، بار حضور کو یوں کرنا پڑ رہا ہے، آپ بار عرض کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا عمر میرا مطلب حضور کو تکلیف دینا نہیں ہے، میرا مطلب یہ ہے حضور کا کیا جائے گا، حضور یوں کرتے رہے گا یہاں تک کہ پوری امت جنت میں داخل ہو۔ آگے حدیث کا الفاظ مشکات میں موجود ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر سے کہا کہ حضور جب رسول اللہ نے ایک بار یوں کر دیا تو کیا یہ دنیا اتنی بڑی ہے کہ رسول اللہ کے ہاتھ سے باہر جب رسول اللہ نے ایک بار یوں فرما دیا تو کیا یہ دنیا میں اتنی وسعت ہے کہ کوئی باقی رہ جائے تو اس کا یہ دوبارہ یوں کرنا پڑے؟ جب حضور نے ایک بار یوں کر دیا تو ساری امت کی بگڑی بن گئی، یہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر عمر جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ کو یوں فرماتے ہیں، مسلم میں موجود ہے، پھر یوں فرما لیتے ہیں، پھر یوں فرماتے ہیں، پھر یوں فرما لیتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آج آپ نے نماز میں یہ عمل فرمایا یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا نا، مسلم میں موجود ہے، حضور نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جنت میں انگوروں کا گچھا ہے، میں نے سوچا تمہارے لیے لے آؤں، پھر میں نے سوچا وہیں کے لیے چھوڑتا ہوں وہیں جا کے کھانا، پھر میں نے سوچا لے آؤں، پھر میں نے سوچا کہ تم وہیں جا کے اس کو کھانا۔ اگر میں لے آتا نا قیامت تک میری امت کا لنگر کھاتی لنگر ختم نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں یہ جنت ہے کہاں کر کے؟ حضور علیہ السلام نے یوں فرمایا اور کہا کر کیا رہا تھا؟ جنت سے انگوروں کا گچھا لا رہا تھا۔ میں پوچھتا ہوں یہ جنت ہے کدھر؟ یہ جنت 7 آسمان اوپر سدرا پہ ہے، اور حضور انگوروں کا گچھا دیکھ بھی رہے ہیں اور ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ لانے لگا تھا تو پتہ چلا کہ ہاتھ میں اتنی طاقت اور اتنی رسائی تھی کہ ہاتھ وہاں پہنچ رہا تھا۔ یہ جنت ہے کہاں؟ 7 آسمان اوپر، اور میری طاقت میں ایک حد تک یہ مائک کا سٹینڈ ہے، جہاں سے آگے میرے ہاتھ کی رسائی ہے، اس سے آگے میرے ہاتھ کی رسائی ختم، پھر میری سماعت کی رسائی ہے، ایک حد تک میری سماعت سن سکے گی، اس کے بعد میری سماعت ختم، پھر اس کے بعد نظر کی رسائی ہے، نظر بڑی دور تک دیکھ لیتی ہے، لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے ایک حد کے بعد نظر کی قوت بھی ختم۔ سوچو جس کے ہاتھ کی اتنی طاقت ہے، جس کے ہاتھ میں اتنی رسائی ہے کہ مدینہ پاک سے اٹھے تو 7 آسمان اوپر سدرا پہ پہنچتا ہے، اس کی سماعت اتنی نہیں ہوگی کہ اگر وہ اس مقام سے پکارے تو وہ گنبد خضرا سے سن سکتا ہے، اس کی نظر اتنی نہیں ہوگی کہ یہاں کی امتی تکلیف میں ہو تو وہ گنبد خضرا سے اسے دیکھ سکتا ہو۔ میرے آقا علیہ السلام دیکھتے بھی ہیں، سوال کرنے والے کو سنتے بھی ہیں، اور جب چاہیں جہاں چاہیں اپنے ہاتھ سے بھی تصرف فرما سکتے ہیں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ 2 حدیث سنا کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ہر اختیار عطا فرما رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے محل مبارک میں ہیں، اور حضور کے غلام ہیں جو بڑے خوش نصیب غلام ہیں، جن کے مقدر کو فرشتوں کو بھی رشک آتا ہوا ہے۔
ان کا نام ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کا خوش نصیبی یہ تھی کہ وہ حضور کے پرسنل خادم تھے، حضور کے پرسنل خادم تھے۔ پانی لے کر حضور کے دروازے پہ کھڑے ہیں کہ میں حضور کو وضو کراؤں گا۔ اللہ اکبر، کیا ہی مقدر تھا ان کا۔ حضور کی پرسنل خدمت کیا کرتے تھے، حضور کی نوکری براہ راست کیا کرتے تھے، حضور کے دروازے پہ حاضر ہیں۔ خیال آیا کہ ربیہ یہ چاہیں تو یہاں ملائکہ کھڑے ہوں ان کو وضو کرانے کی خاطر، یہاں جبریل امین خود ان کی خدمت کو کھڑے ہوں، یہ تو ان کی تیرے پہ مہربانی ہے کہ بھری کائنات ان کی غلام ہے، انہوں نے تیرا انتخاب فرمایا۔ ربیہ اگر آج یہ خدمت تجھ سے لے لی جائے تو کہاں کا رہے گا، کیا کرے گا؟ ربیہ کہتے ہیں میں سوچ ہی رہا تھا کہ حضور نے محل کا پردہ لگایا اور حضور نے فرمایا سل یا ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا، سل یا ربیہ، بلینک چیک دے دیا حضرت ربیہ کو۔ ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، یہاں پر میرے جد امجد حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں حضرت خواجہ حبیب الرحمن نے کہا کہ اب یہ حضور کی شان کے لائق نہیں تھا کہ ربیہ کچھ مانگتے اور حضور کہتے کہ یہ تو میں نہیں دے سکتا، یہ حضور کی شان کے شایع نہیں تھا کہ ربیہ کچھ مانگ لیتے اور حضور کہتے یہ میں نہیں دے سکتا، کچھ اور مانگو۔ حضرت خواجہ حبیب الرحمن فرماتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا نا سل یا ربیہ، اس وقت اگر ربیہ کہتے یا رسول اللہ اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ ربیہ کو دکھا دے، رسول اللہ کا اختیار ہے، یہ اختیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت ربیہ نے بھی وہ چیز مانگی جس کی ذاتی اور کوئی ہے ہی نہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ جیسے دنیا میں آپ کا ساتھ ملا ہے نا، آخرت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، دنیا و آخرت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کچھ اور، کہا یا رسول اللہ یہی چاہتا ہوں، کچھ اور یا رسول اللہ یہی چاہتا ہوں، کچھ اور یا رسول اللہ آپ کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا۔ حضور نے ربیہ کو تو دیا لیکن قیامت تک آنے والے غلاموں کو بھی بتا دیا کہ اگر آخرت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو حضور نے طریقہ حضرت ربیہ کو بتا دیا اور وہ قیامت تک آنے والے غلاموں کے لیے طریقہ باقی ہے۔ حضور نے فرمایا فرائض پر اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں پر استقامت اختیار کرو، آخرت میں اللہ میرا قرب عطا فرما دے گا۔ تو آپ میں سے کون کون ایسا ہے جو آخرت میں رسول اللہ کا قرب چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ رسول اللہ کا قرب میرے آخرت میں؟ اس کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہاتھ نیچے کر لیجئے۔ حضور نے بتا دیا اس کا طریقہ۔ حضور نے فرمایا کہ فرائض پر اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں پر استقامت اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ آخرت میں میرا قرب عطا فرمائے گا۔ تو یقیناً اس بات کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ محبت یہ نہیں ہوتی کہ ہم حضور کو تو مانتے ہیں لیکن حضور کی نہیں مانیں گے۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ اگر حضور کو مانتے ہو تو حضور کے ہر فرمان کو مانو اور اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ارشاد فرمایا اس مطابق زندگی گزارو، حضور کی اتباع کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال دو۔ جو رسول اللہ نے کیا وہ کرو اور جس سے رسول اللہ نے روک دیا اس سے رک جاؤ۔ یہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے اور یہی ذریعہ ہے جس سے آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ میں نے 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹنا ہے۔ حضور علیہ السلام کے دربار سے ہر چیز مانگا کرو۔ اچھا ایک مرتبہ میرے جد امجد حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ، شیخ لاسانی رحمت اللہ علیہ حضور کا روزہ اقدس میں حاضر تھے، حضرت مدینہ منورہ میں حاضر تھے تو ایک شخص آیا، وہ مولوی صاحب تھے، وہ آئے اور کہا کہ بھئی آپ صاحب تو پتہ نہیں تھے یا نہیں تھے، نہیں ہی ہوں کہ نہیں تھے، آئے اور کہا کہ بھئی آپ یہاں پر آتے ہو، یہاں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہو؟ کہا بالکل مانگتے ہیں۔ کہا یہاں قبر مصطفیٰ سے عطا کی امید رکھتے ہو؟ کہا بالکل رکھتے ہیں۔ کہا یہاں آ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہو؟ کہا سجدہ نہیں کرتے لیکن سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں۔ کہا یہاں حد درجے کی تعظیم کرتے ہو؟ کہا جو تعظیم یہاں کی کرتے ہیں کہیں کی کرتے ہی نہیں ہیں۔
یہاں اس لیے آتے ہو تاکہ کرم کی بھیک بھی مل جائے. کہا ہاں حضور کی محبت میں آتے ہیں اور کرم کی بھیک لینے آتے ہیں. کہا تو حضور نے اس کو منع کیا ہے, آپ کو پتا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہاں منع کیا ہے؟ آپ موتا امام مالک کی حدیث نہیں پڑھی کہ حضور نے فرمایا کہ میری قبر کو بت نہ بناؤ؟ آپ نے فرمایا کئی بار پڑھی ہے. کہا کہ یہ جاننے کے بعد پھر آ جاتے ہو یہاں اس طرح؟ آپ نے فرمایا تم اس سے کیا سمجھے ہو؟ کہا ہم اس سے یہ سمجھے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری قبر کو بت نہ بناؤ, کہ جب میں قبر انور میں تشریف لے جاؤں نا تو فقط ایک پتھر ہوتا ہے, بت بھی ایک پتھر ہوتا ہے. لوگ بت کے آگے سر جھکاتے ہیں, بت سے عطا کی امید رکھتے ہیں, بت کی تعظیم کرتے ہیں, بت کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں, بت کے آگے اپنی باتیں کرتے ہیں. بت بھی پتھر اور معاذ اللہ قبر بھی پتھر, اس لیے میری قبر کو بت نہ بناؤ. اللہ اکبر. حضرت خواجہ حبیب الرحمن نے کہا نادان یہ حدیث تمہارا نہیں بلکہ یہ میرا عقیدہ ثابت کرتی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ حضور نے فرمایا جب میری قبر پہ آؤ تو ایسے نہ آنا جیسے کسی بت کے پاس جا رہے ہو, کیونکہ بت تو مردے کی طرح ہوتا ہے, مردہ بت کی طرح ہوتا ہے. ایسے نہ آنا جیسے کسی مردے کی قبر پہ جا رہے ہو, بلکہ منظار قبری وجبت لہو شفاعتی کا عقیدہ لے کے آنا. یہ عقیدہ لے کے آنا کہ یہ سن بھی سکتے ہیں, یہ دیکھ بھی سکتے ہیں, یہ دے بھی سکتے ہیں, یہ قریات کو سن بھی سکتے ہیں, یہ جولی کو بھر بھی سکتے ہیں. یہ بت نہیں ہے, مصطفیٰ زندہ جلوگر ہے جو مانگا کا مصطفیٰ عطا فرمائے. تو اسی نے کہا کہ جس کو جو چاہیے ہو مصطفیٰ کے دروازے کرم پہ جائے, مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جھولی کو پھیلائے. حضور علیہ السلام سب کچھ عطا فرماتے ہیں, جس کو جو ملتا ہے حضور علیہ السلام کے دروازے سے ملتا ہے. اس عقیدے پر پکے رہنا, کبھی بھی کوئی حاجت ہو, کبھی بھی پریشانی ہو, کبھی بھی حالات خراب ہو, کبھی بھی غم گھر میں ڈیرا ڈال دے, کبھی بھی تنہائیوں کا پہرا ہو, کبھی جب دنیا میں کوئی اپنا نہ ہونا, اپنے آپ کو بے سہارا مت سمجھنا, اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا, اپنے آپ کو غمزدہ مت سمجھنا. یہ نہ سمجھنا کہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. خدا کی قسم مدینہ پاک کی طرف رخ کرنا, نہ یہ تمہیں دنیا بے تنہا چھوڑے گے, نہ یہ تمہیں قبر میں تنہا چھوڑے گے. مصطفیٰ علیہ السلام اپنے ہر غلام سے اس کی جان سے زیادہ قریب ہے. کوئی بھی حاجت ہو مصطفیٰ علیہ السلام سے عرض کرنا, وہ سنتے بھی ہیں اور عطا بھی فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کے فال کرم سے ٹکڑے عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا سچا غلام بنا ڈالے. اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت عطا بھی فرمائے اور اس کے تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. یقیناً یہ بہت محبت والی بستی ہے. یہاں عیدگاہ شریف سے ہمارے مشائخ سے وابستہ رہنے والے حضرات کی بڑی پرانی تاریخ ہے. اللہ تعالیٰ اس بستی کے اوپر اپنا خاص فضل فرمائے. یہاں تو حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قدم لگ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ اور وسیلہ اپنی خاص رحمتوں سے نوازے. ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیجیے. 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ 12 ربیع الاول ہماری عید ہے. ہمارے لیے سب سے بڑھ کے خوشی کا دن ہے. 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں حضور علیہ السلام کی آمد کا عظیم الشان جشن, اللہ کی عطا, حضور کی رحمت اور حضرت سیدہ کائنات سلام علیہا کا صدقہ انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں عظیم الشان جشن آمد رسول منایا جائے گا, جس میں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے حضور کی رحمت سے اور سیدہ کائنات سلام علیہا کا صدقہ ہزاروں کی تعداد میں حضور علیہ السلام کے غلام شریک ہو کر اپنے آقا علیہ السلام کی آمد کا جشن منائیں گے. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو لازماً عیدگاہ تشریف لائیں. آج جیسے ہم آپ کے پاس آئے, آپ کو دعوت دینے بھی آئے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اب آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے ساتھ مل کے آقا علیہ السلام کی آمد کا جشن منائیں. 12 ربیع الاول عید ہے, عید منانے کے لیے عیدگاہ میں آئے اور وہاں جہاں
ہزاروں حضور کے غلام اپنے آقا کا جشن منائیں گے 12 ربیع الاول کو قافلوں کی صورت میں آئے. یہاں کے بالخصوص جو ذمہ دار سنگین ہیں، جو بزرگ سنگین ہیں، وہ 12 ربیع الاول کی آج سے اس انداز میں تیاری شروع کریں کہ قافلے تشکیل دیں کہ سنگیوں کو قافلوں کی صورت میں جمع کر کے عید کا شریف میں آئیے اور حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن منائیے. 12 ربیع الاول کو جس مدرسہ کا عیدگاہ میں پہلی کلاس ہوگی، وہ جو کلاس ہوگی انشاءاللہ، تو آپ اعلان یقیناً سن چکے ہوں گے اور آپ کا پیغام بھی پہنچ چکا ہوگا کہ اعلیٰ معیار تعلیم کے ساتھ درس نظامی کے سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے انشاءاللہ. تو یکم ربیع الاول شریف اس کے داخلے کی آخری تاریخ ہے. میں بالخصوص سنگیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو ادھر بھیجیے تاکہ وہ دین کے عالم بن کے آپ کے پاس واپس آئیں اور دین کی خدمت کریں. وہاں جو بچے آئیں گے انشاءاللہ ان کو جہاں درس نظامی جب مکمل کرا دیا جائے گا، ہمیں میٹرک پاس بچے چاہیے. یہ اس کی شرط ہے کہ میٹرک پاس ہونا اس مدرسے میں داخلے کے لیے شرط اول ہے. میٹرک پاس بچے ہوں وہ وہاں آئیں، وہاں انشاءاللہ انہیں درس نظامی بھی مکمل کرایا جائے گا، ایف اے بھی کروایا جائے گا اور بی اے بھی وہیں عیدگاہ شریف میں کرایا جائے گا. اور یہ 7 سال کا عرصہ ہوگا. جب ان کا تعلیم مکمل ہو جائے گی تو ان کے آخری سال میں ہی ان کے برابر سے پہلے انشاءاللہ فیصلہ کر دیا جائے گا تو ان کو دنیا کے کس ملک میں یا پاکستان کے کس شہر میں خدمت دین کے لیے بھیجنا ہے. تو آپ سب سنگیوں سے میری درخواست ہے کہ لازماً آپ کے علاقے کی نمائندگی وہاں ہونی چاہیے. آپ کے علاقے کے میٹرک پاس بچے ہونے چاہیے، میٹرک پاس بچے چاہیے جو وہاں پر آئیں، وہاں پر آ کے دین کا علم حاصل کریں اور دین کے سپاہی بنیں. مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ اس علاقے سے کچھ نہ کچھ بچے ہمارے پاس انشاءاللہ ضرور آئیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، لیکن یہ یاد رکھیے گا اس میں میٹرک پاس ہونا شرط ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول ڈالے. اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور